اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کو احکام دیے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اور دین اسلام دیا، وہ تہذیب اور شائستگی کا نام ہے۔ نماز میں ہم با ادب طریقے سے نہا دھو کے، غسل کر کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے آتے ہیں۔ چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے نماز میں، میلے کچیلے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے، اور ایک ڈسپلن کے ساتھ صفوں میں صف بنا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ذکر جب ہم کرتے ہیں تو اللہ کے نبی نے جہرن ذکر کو پسند نہیں کیا، آہستہ اللہ کا نام لو، آہستہ، تاکہ دیکھنے میں دیوانے نظر نہ ہو، آہستہ ذکر کرو۔ زکوٰۃ کا نظام دیا، انتہائی شائستگی کے ساتھ پیسے نکال کے کسی غریب کے ہاتھ میں تھما دو۔ لیکن دنیا میں جب بھی کوئی کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو کبھی کبھی اس پہ دیوانے پن کے اثرات بھی ظاہر ہوتے ہیں، کبھی کبھی جنون اور دیوانگی بھی اس پہ سوار ہوتی ہے۔ ایسا محبوب جو ہمیشہ ڈسپلن سے آئے اور ایک نظم و ضبط کے مطابق اپنی محبوبہ کو ٹائم دے کے واپس چلا جائے، ایسے محبوب سے محبوبہ کو تھوڑے دنوں میں نفرت شروع ہو جاتی ہے کہ محبت میں بھی نظم و ضبط نہیں چھوٹتا ان کا۔ دیوانگی جو ہے، دیوانہ ہو جانا محبت میں، یہ بھی محبت کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز دی، نظم و ضبط ظاہر ہوتا ہے نماز سے، ضبط کرنے کا حکم ہے۔ زکوٰۃ، روزہ، یہ سارے وہ احکام ہیں جس سے دیوانہ پن ظاہر نہیں ہوتا۔ حج ایک اللہ نے ایسی عبادت دی جو شروع سے لے کر آخر تک دیوانگی اور مجنون اور جنون کا نام ہے۔ میں سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص اپنے محبوب کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہو، شروع سے لے کے آخر تک۔ حج کی ابتدا ہوتی ہے احرام باندھ کے، تلبیہ پڑھ کے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں خود بھی اور میرے ساتھی جو میرے ساتھ حج کریں گے، عمرہ کریں گے، ان کو بھی حکم دوں کہ جب میں لبیک اللہم لبیک کہوں تو اپنی آواز کو اونچا کروں، آہستہ آواز سے نہ پڑھوں۔ چیخنا، چلانا، آوازیں اونچی کرنا، یہ دیوانوں کا کام ہے یا نہیں ہے؟ ایک موقع پر صحابہ کرام زور سے اللہ اکبر پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اپنی آواز کو پست کرو، اس لیے کہ تم جس ذات کو سنا رہے ہو وہ معاذ اللہ بہرا نہیں ہے، وہ سنتا ہے، آہستہ سے بھی سن لے گا۔ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے، جب وہ آہستہ سے بھی سن لے گا تو لبیک اللہم لبیک بھی تو آہستہ سے پڑھا جائے تو وہ سن لینا چاہیے اس کو۔ مجھے پھر وہی محسوس ہو رہا ہے جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا۔ بات آ رہی ہے بھائی سمجھ میں؟ لبیک اللہم لبیک بھی تو اللہ آہستہ سے بھی سن لیتے ہیں نا، زور سے پڑھنے کا حکم کیوں ہے؟ دیوانگی کے اظہار کے لیے، دیوانگی کے اظہار کے لیے، محبت کا اظہار برسر عام کیا جا رہا ہے۔ لبیک اے اللہ، میں بار بار حاضر ہوں تیرے گھر کی زیارت کے لیے، میں اپنے گھر سے نکلا، آج میں نے احرام کی پابندیوں میں آ گیا۔ احرام ایسے ہے جیسے تکبیر تحریمہ کہہ کے انسان نماز کی پابندیوں میں آ جاتا ہے، ایسے ہی حج کی تکبیر تحریمہ تلبیہ ہے، لبیک کہہ دیا میقات سے پہلے، اور اللہ نے بتا دیا کہ میرا جو گھر ہے وہ تو بیت اللہ کی 4 دیواری ہے، لیکن چوکھٹ کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ آپ صدر مملکت سے اسلام آباد ملنے کے لیے ان کے گھر پہ جائیں، گھر جانے سے پہلے ہی بہت کچھ شروع ہو جائے گا، اسلام آباد کے بارڈر پہ ہی چیکنگ شروع ہو جائے گی، یہ ممنوع چیزیں نکال کے باہر رکھیں۔ اس کے بعد پھر آپ پہ خوف کے آثار طاری ہوتے چلے جائیں گے، بھئی اسمبلی ہاؤس قریب آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا گھر بہت سیدھا سادہ 4 دیواری، نہ اس میں صوفے، نہ اس میں سونا، نہ چاندی، کچھ بھی نہیں ہے۔ بتا دیا میرا گھر ہے، جس کو قبول کرنا ہے اسی طرح کر لے، جس کو قبول کرنا ہے، ماننا ہے، اسی طرح مان لے۔ عبادت گاہ تو ایسی ہونی چاہیے نا، سونے کی بنی ہوئی ہونی چاہیے، اس میں خوب ہیرے جواہرات کے کام ہونے چاہیے،
خوب اللہ کا گھر تو ہمارے گھر جب 1000 گز کے ہوتے ہیں تو اللہ کا گھر تو کم از کم 4000 گز کا ہونا چاہیے تھا. کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ نے اپنا گھر کیسا بنایا؟ بمشکل کتنے گز کا ہے بھائی؟ بیت اللہ کتنے میٹر ہے؟ چند میٹر ہے، چند گز ہے. یعنی اتنا پلاٹ اگر ہم یہاں خریدنا چاہیں تو غریب سے غریب آدمی بھی آسانی کے ساتھ خرید سکتا ہے. پھر اس میں ڈبل منزلہ نہیں ہے، ایک ہی منزلہ ہے، 4 دیواری ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تو گارے کی مٹی سے بنا دیا تھا کچا، بارش آتی تھی دیواریں گر جاتی تھی، اتنا کچا گھر، پھر دوبارہ بنایا جاتا تھا. اب سعودی حکومت نے اس میں کوئی ذرا سونے وونے کے دروازے لگا دیے، ورنہ بہت سادہ گھر تھا. تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ میرا گھر ہے، اس کے آداب بہت سخت ہیں. اسلام آباد میں کسی وزیر اعظم یا صدر کے ہاؤس میں آپ جانا چاہیں تو اس کے آداب اتنے سخت نہیں ہیں، یہاں کے آداب بہت زیادہ سخت ہیں. تو میقات اللہ کی چوکھٹ ہے، چوکھٹ اللہ کا ایریا شروع ہو گیا، وہاں سے خالق کائنات کا علاقہ شروع ہو گیا. دنیا میں کوئی مقام، کوئی جگہ اتنی مقدس اور اتنی قیمتی نہیں ہے جتنا اللہ کا گھر اور اس کی چوکھٹ. اس لیے اس کے آداب بہت سخت ہیں. یہ مسئلہ خوب سمجھ لیجئے کہ جو شخص بھی مکہ جانے کا ارادہ کرتا ہے کسی بھی نیت سے، چاہے تجارت کے لیے جا رہا ہو، چاہے اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے جا رہا ہو، شریعت کا حکم ہے کہ وہ میقات کو احرام کے بغیر کراس نہیں کر سکتا. اسے پہلے میقات سے پہلے لبیک پڑھ کے احرام باندھنا پڑے گا، اس کے بعد بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد اپنے کسی رشتہ دار سے جا کے مل سکتا ہے، کوئی خرید و فروخت کا کام کر سکتا ہے. آج یہ بھی ایک بدعت دیکھنے میں آ رہی ہے سعودی عرب میں، لوگ مکہ آتے جاتے ہیں بغیر احرام کے. اللہ کا گھر ہے، وہ کوئی تجارت کی جگہ نہیں ہے، تجارت اس میں دوسرے درجے میں ہے. پہلے کیا ہے؟ وہ اللہ کا گھر ہے. احرام کی پابندیوں کے بغیر آپ میقات کو کراس نہیں کر سکتے. اللہ کی چوکھٹ ہے، اس کے آداب ہیں. مکہ اس روئے زمین پر سب سے مقدس شہر ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلد اللہ کہا، اللہ کا شہر. تو اللہ تعالی حاجی سے سب سے پہلے زور سے تلبیہ کہلواتے ہیں، لبیک اللہم لبیک. بہت سے لوگ جو یہاں بہت چیختے چلاتے ہیں، اونچی آواز سے بات کرتے ہیں، وہاں جا کے ان کی آواز منحنی اور باریک سی ہو جاتی ہے. انہیں زور سے لبیک کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے. تو بھائی ایسے موقع پہ لوگوں کی پرواہ نہ کیا کرو. اللہ کو ایسے موقع پہ دیوانہ پن پسند ہے. حج نام ہے دیوانگی کا. زور سے تلبیہ پڑھا کرو، اس کا معنی اور مفہوم سوچ کے. لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں بار بار حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں. لا شریک لک، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. آج تک کبھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مدد، یا غوث آدم مدد، یا فلاں مدد. نہ نہ نہ، ہمیشہ تجھی سے مانگا اور کسی مزار پہ نہیں گیا میں کبھی منتیں ماننے کے لیے. جو حاجی مشرک ہوتا ہے نا، وہ حج بھی کرتا ہے اور فلاں پاپا کے مزار پہ بھی جاتا ہے. تو اللہ کو ایسا آدمی پسند نہیں ہے کہ تو ادھر ہی کلفٹن میں چلا جایا کر، تو غازی بابا کے مزار پہ جایا کر، یہاں نہ آیا کر. تو جب حاجی یہ کہتا ہے لا شریک لک، اے اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، کیا مطلب؟ تیرے گھر جیسا تقدس میرے دل میں کسی اور جگہ کا نہیں ہے. صرف یہاں آتا ہوں زیارت کے لیے، یہاں آتا ہوں طواف کے لیے، اور کسی جگہ نہیں جاتا طواف کے لیے. تو حاجی یہ اقرار کرنے کے بعد اس پر پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکہ یہ اللہ کا شہر ہے، یہاں کسی نفس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، یہاں کسی درخت کو اکھاڑنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کسی کے گھر چلے جائیں اور اس کے گھر جا کے چیزوں کی سیٹنگ دائیں بائیں کرنا شروع کر دیں، اسے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ گئے کسی کے گھر، دراز کھول کے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آج کل بعض لوگ کرتے ہیں، میزبان جیسے ہی اندر گیا نا، دراز کھول کے دیکھا اندر کیا پڑا ہوا ہے. میں تو بھگتتا رہتا ہوں نا، ہر قسم کے آدمی آتا ہے ہمارے ہاں، تو میزبان کو یہ چیز برداشت ہوتی ہے؟
میزبان چاہتا ہے بھائی آپ آئیں, بیٹھک میں بیٹھیں, اچھے بچوں کی طرح چائے پئیں اور نکل جائیں. تو اللہ کا جو شہر ہے اس کی عظمت کیا ہے؟ کسی درخت کو اکھاڑنے کی اجازت نہیں. اور آج تو بیت اللہ کی حدود میں, حدود حرم میں لوگوں کے گھر مکانات بن گئے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا مذہب اور بہت سے فقہا کا مذہب یہ ہے کہ حدود حرم میں کوئی اپنی ذاتی ملکیت کی کوئی چیز نہیں بنا سکتا. جیسے مسجد میں, مسجد اگر کوئی چاہے کہ مسجد میں کونے میں اپنا ایک ذاتی کمرہ بنا لوں, کیا اجازت ہوگی اسے؟ یہ تو وقف ہے. تو فرماتے ہیں حرم اور اس کی حدود یہ وقف ہیں اللہ کے لیے. اس میں اگر کوئی کمرہ یا رہائشی چیز بنائے گا تو حاجیوں کے لیے, ذاتی نفع کے لیے نہیں بنا سکتا. جاتے ہی سب سے پہلے مجھے اس موقع پر وہ امرؤ القیس کا شعر یاد آتا ہے. امرؤ القیس ایک بہت بڑا عاشق گزرا ہے لیلا کا, جس کے اب بڑے قصے سنائے جاتے ہیں. لیلا مجنو, مجنو جو تھا نا اس کا یہ امرؤ القیس ہی تھا. تو امرؤ القیس ایک شعر کہتا ہے, امر من الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار. کہتا ہے کہ اے لوگوں, میں جو لیلا کے گھر کے گرد گھومتا ہوں, چکر لگاتا ہوں, جس آدمی کو محبت ہوتی ہے نا اس میں دیوانہ پن بھی جھلکتا ہے تھوڑا تھوڑا. ایسی محبت کہ وہ محبت آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکالے اور آپ کو دیوانہ نہ بنائے, ایسی خشک محبت کسی کو پسند نہیں ہوتی. بعض عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ ہمارے میاں اتنے نیک, اتنے شریف ہیں کہ آج تک کبھی جذبات سے مغلوب ہو کے یہ نہیں کہا کہ ہمیں آپ سے محبت ہے. ایک یہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. البتہ خرچے پورے کرتے ہیں, وقت پہ ساری چیزیں لا کے دے دیتے ہیں, سارے حقوق, ساری ذمہ داریاں, مگر یہ کہ ان کی میں ایسا نہیں کبھی خوش ہو کے کوئی گفٹ دے دیں, جذبات میں آ کے کہہ دیں آپ سے محبت ہے. ان کو یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے. تو یاد رکھو, جیسے دنیا میں جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے میرے محبوب میں کچھ جذبات بھی ہونے چاہیے, کچھ تھوڑی سی جذباتیت بھی جھلکنی چاہیے. تو اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں میں کچھ محبت کے جذبات بھی ہونے چاہیے. تو وہ امرؤ القیس جو شاعر ہے نا, وہ کیا کہتا ہے, امر من الدیار دیار لیلا, لوگوں میں لیلا کے در و دیوار کے قریب سے گھومتا ہوں, گشت کرتا ہوں. وقبل ذا الجدار وذا الجدار, کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. اب لوگوں کو تو سوال اشکال ہوگا نا, جن کے دل میں محبت نہیں ہے لیلا سے, ان کو تو اشکال ہوگا کہ اس کا دماغ خراب ہے, سارا دن گلی کے چکر لگاتا رہتا ہے اور سارا دن کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے. اب جس کے دل میں لیلا سے محبت نہیں ہوگی, بتاؤ اس کو اشکال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لوگ پوچھیں گے بھائی تیرا دماغ خراب ہے, کیا چاہیے تجھے؟ وہ جواب میں کہے لیلا چاہیے. تو کہ لیلا چاہنے کے لیے دیوار کو کیوں چوم رہا ہے, ادھر کیوں کھڑا ہے, ادھر کیوں کھڑا ہے؟ ہمارا دور ہوتا تو ہم کہتے بھائی مس کال دے کے بلا لو, ایس ایم ایس کر لو, واٹس ایپ پہ بات کر لو, ادھر ادھر گشت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر کوئی ذریعہ نہیں ہے تو جاؤ گھر جا کے آرام کرو. لیلا نے تو اپنا دیدار کرانا نہیں ہے, تو اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے, دھوپ میں پسینہ بہا رہا ہے, کیا فائدہ اس کا؟ تو شاعر یہی جواب دے رہا ہے, ان اشکالات کا جواب دے رہا ہے کہ لوگوں تمہیں لیلا سے محبت نہیں, تمہیں محبت کا پتہ نہیں ہے کہ محبت کیا کچھ کراتی ہے انسان سے. جس کو نہیں ہے اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا, جس کو ہے وہ سارے یہ کام بغیر سمجھے کرنا شروع کر دے گا جو میں کر رہا ہوں. کہہ رہے امر من الدیار دیار لیلا, میں لیلا کے در و دیوار کے قریب سے گھومتا ہوں. اقبل ذا الجدار وذا الجدار, کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں. وما حب الدیار شغفن قلبی, لوگوں اتنا احمق اور اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ دیواروں سے محبت ہو گئی ہے, مجھے عشق ہو گیا ہے. دیوار سے, مٹی اور گارے سے کبھی کسی انسان کو محبت نہیں ہوتی. ولیکن حب من سکن الدیار, اصل بات یہ ہے کہ ان دیواروں کے پیچھے میرا محبوب رہتا ہے, اس محبوب سے محبت نے مجھے ان دیواروں کو بھی میری نظر میں محبوب بنا دیا ہے. کیونکہ ان دیواروں کی نسبت کس طرف ہے؟ اس محبوب کی طرف ہے. انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز اور ہر ادا سے
محبت ہونے لگتی ہے. اور اگر نہیں ہے محبت, اس کا مطلب اسے اس انسان سے ہی محبت نہیں ہے. ساری زندگی جو یہاں 5 نمازیں پڑھتا رہا, اللہ کے گھر میں سجدہ کرتا رہا, رمضان کے روزے رکھتا رہا, اسے جب یہ علم ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلایا اور وسائل دے دیے, بلاتے تو اللہ سب کو ہیں, کسی کو آنے کی طاقت دیتے ہیں, کسی کو نہیں دیتے, تو وسائل دے دی اللہ تعالیٰ نے, تو اسے بیت اللہ کے طواف میں وہ مزہ آتا ہے جو امرؤ القیس کو لیلا کے در و دیوار کے گرد چکر لگانے میں مزہ آ رہا تھا. اس سے بھی زیادہ مزہ آتا ہے. بیت اللہ کا طواف یہ دیوانگی کا ایک اظہار ہے, محبوب کے در و دیوار کے گرد گھومنا, چکر لگانا. اور عجیب بات ہے, علماء نے بیان کیا ہے کہ جب آپ مسجد میں آئیں, حدیث میں آتا ہے کہیں بھی مسجد میں جائیں تو تحیت الوضو, تحیت المسجد پڑھے پہلے 2 رکعت, ہے نا. لیکن جب آپ مسجد حرام میں جائیں گے تو تحیت المسجد نہیں ہے. مسجد حرام میں تحیت المسجد نہیں ہے, کیونکہ مسجد حرام کی سب سے بڑی عبادت بیت اللہ کا طواف, یہی تحیت المسجد ہے. سب سے پہلا کام مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ بیت اللہ کا طواف, بیت اللہ کا طواف کرنا ہے. سب سے محبوب عبادت. اس طواف کے بغیر نہ حج قبول ہوگا نہ عمرہ قبول ہوگا. اور طواف کے بعد سعی ہے. حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے لیے قربانی دی تو اللہ تعالی حاجی کو چکر لگواتے ہیں وہاں پہ. یہ بھی دیوانگی ہے, کیونکہ حضرت ہاجرہ اللہ کی محبت میں دیوانی ہو گئی تھی. کوئی عورت اپنے بچے کو کسی کی محبت میں جنگل میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. آج تک آپ نے کسی محبوب کو دیکھا؟ یہ جو بھوک ہڑتال کرتے ہیں نا, یہ چپ کے کھا رہے ہوتے ہیں. بھوک ہڑتال کر کے بیٹھے, جب کیمرے کے سامنے بسکٹ نہیں ہوتے, باقی جیسے ہی کیمرہ ہٹا چلو بھائی شروع. مرتا کوئی نہیں ہے, کسی کی محبت میں بھوک سے مرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. حضرت ہاجرہ اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ بیت اللہ میں موت کے لیے تیار تھی, موت کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا جب چھوڑ کر جا رہے تھے؟ تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, بار بار پوچھ رہی ہیں آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دے رہے. فرمایا صرف یہ بتا دیں کہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ کی طرف سے. حضرت ہاجرہ نے فرمایا اذا لا یضیعنا, پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اللہ کو حضرت ہاجرہ کی قربانی کتنی پسند آئی. صفا اور مروہ کے پہاڑ پہ دوڑی ہیں تو حاجی کا حج قبول نہیں ہوتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفا اور مروہ کے پہاڑ پہ دوڑے ہیں, حضرت ابو بکر بھی دوڑے ہیں, حضرت عمر بھی دوڑے, حضرت عثمان بھی, حضرت علی بھی, عبداللہ ابن مسعود بھی, عبداللہ ابن عمر بھی, بڑے بڑے صحابہ, تابعین, امام ابو حنیفہ بھی, امام شافعی بھی, امام احمد ابن حنبل بھی, امام مالک بھی, امام بخاری بھی, امام مسلم بھی, جنید بغدادی بھی, شیخ عبد القادر گیلانی بھی. کوئی ولی اللہ ایسا نہیں ہے جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے گیا ہو اور حضرت ہاجرہ کی طرح پہاڑ پہ اس نے دوڑ نہ لگائی ہو, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میرا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوگا جب تک کہ میں یہاں چکر نہیں لگاؤں گا. کیوں میرے بھائی؟ اللہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے ہاں قربانی کی قدر ہے. قربانی کی, ایک عورت نے اللہ کی خاطر اپنی اور اپنے بچے کی قربانی دی, اللہ نے اس کی قربانی کو کیسا اللہ نے اس کی قربانی کی قدر کی ہے. تو بیت اللہ جب صفا اور مروہ کی بھاجی دوڑ لگاتا ہے, چکر لگاتا ہے, اس کے دماغ میں یہ تصور ہونا چاہیے اور یہی تصور رکھ کر اس کو وہاں دعا مانگنی چاہیے. طواف کے دوران کوئی مسنون دعا نہیں ہے, کوئی مسنون عبادت نہیں ہے. طواف خود ایک عبادت ہے, لیکن صفا اور مروہ پہ چکر لگا کے جب آپ کنارے پر پہنچتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بہت لمبی دعائیں مانگی ہیں. ہم نے اپنے بزرگوں کو, اکابر کو دیکھا ہے اور سنا ہے کہ صفا اور مروہ پہ اتنی زیادہ دعائیں مانگتے ہیں کہ جب تک ان کی ٹانگوں میں درد نہیں ہو جاتا اور چکر آ کے گرنے نہیں لگتے, اس وقت تک وہ دعا مانگنا ختم نہیں کرتے. کیوں؟
وہاں اللہ کو یہ واسطہ دیا جاتا ہے کہ اے اللہ یہ معمولی مقام نہیں ہے، یہاں تیری ایک بندی نے بہت بڑی قربانی دی تھی. اور دیکھو اللہ کی حکمت دیکھو. اللہ چاہتے حضرت ہاجرہ نے جب قربانی دی، ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر آ گئے، اللہ اسی وقت پانی کا چشمہ پیدا کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ قربانی تو ہو گئی، شوہر تو چلا گیا چھوڑ کے، ہو گئی قربانی، یقین آ گیا اللہ کو کہ بس یہ موت کے لیے تیار ہے. لیکن اللہ نے حضرت ہاجرہ کو پریشانی میں ڈالا، چکر لگوائے ان سے. کیوں؟ اللہ بھی اپنے بندوں سے جذباتی محبت کرتے ہیں، اللہ بھی اپنے بندے کو تھوڑا تڑپانا چاہتے ہیں، اللہ بھی اپنے محبوب کو تھوڑا سا تکلیف میں ڈالنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اللہ بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری محبت میں یہ ذرا دیوانہ تو ہو، پاگلوں کی طرح دوڑے تو صحیح. اللہ کو بھی مزہ آتا ہے اس سے، اللہ بھی یہ منظر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. ورنہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. ادھر حضرت اسماعیل نے رونا شروع کیا، ادھر اللہ تعالیٰ چشمہ پیدا کر دیتے. 7 چکر لگوائے اللہ نے حضرت ہاجرہ سے صفا اور مروہ کی پہاڑی پر، اور ان کے صبر کا امتحان بھی لیا اور ان کو آزمایا، ان کو رلایا، ان کو پریشان کیا. اس کے بعد اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا. 4000 سال گزر گئے ہیں، وہ چشمہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا چشمہ جو اتنے پریشر سے پانی پھینک رہا ہو، اتنی طاقت اور قوت کے ساتھ؟ کوئی ہے دنیا میں ایسی ٹیوب ویل، کوئی ہے ایسا چشمہ اتنی طاقت کے ساتھ زمزم پانی پھینک رہا ہے کہ سعودی گورنمنٹ عاجز آ جاتی ہے؟ اگر وہ کنواں خالی کرنا چاہے وہ کنواں خالی نہیں ہوتا. اور 1 سال 2 سال 3 سال نہیں، 4000 سال گزر چکے ہیں اس واقعے کو. اتنا پانی حکومت سعودیہ وہاں سے سپلائی کر رہی ہے، اتنا پانی ٹینکر کے ٹینکر بھر کے مدینہ جاتے ہیں، وہاں بھی آپ کو زمزم ملے گا. مسجد حرام میں ہل کولر میں آپ کو زمزم ملے گا. نکال کے دوسرے ملکوں میں لے جانے والے لاکھوں ہیں، ہر سال لاکھوں حاجی حج، ہر سال لاکھوں عمرہ کرتے ہیں. کتنے وہاں پیتے ہیں، کتنا لے جاتے ہیں، مگر زمزم ہے کہ اس کی روانی اور اس کی طغیانی تھمنے کا نام نہیں لے رہی. اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا فیہ آیات بینات. تم جب بیت اللہ میں داخل ہوگے تمہیں وہاں اللہ کی اور اسلام کی حقانیت کی واضح نشانیاں نظر آئیں گی. اور پانی کتنا صحت کے لیے مفید ہے، وہ کتنا مفید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن زمزم کا پانی پیٹ بھر کے پیتا ہے. مومن زمزم کا پانی پیٹ بھر کے پیتا ہے. کافر پیے گا 2-4 گھونٹ پیے گا، رکھ دے گا. مومن کیسے پیتا ہے؟ پیٹ بھر کے. کیوں؟ مومن کو اس پانی سے محبت ہے. وہ یہ پانی اس لیے نہیں پیتا کہ پیاس لگ رہی ہے، وہ یہ پانی اس لیے پیتا ہے کہ پلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ اللہ نے اپنے حاجیوں کے لیے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے خاص اللہ کی طرف سے پیشکش ہے. یہ بھر کے پیتا ہے وہ پانی. دوسری قربانی جو اللہ نے وہاں لی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے بیٹے کی قربانی مینا میں. اس قربانی کا انداز بھی بہت نرالا. اللہ حاجیوں کو وہ یاد بھی تازہ کرواتے ہیں. ہم تو یہاں بقرعید میں صرف ایک جانور ذبح کر کے یاد تازہ کر لیتے ہیں نا، لیکن حاجیوں کے لیے جو اللہ نے رکھا ہے پورا حساب کتاب. ابراہیم علیہ السلام یہاں سے چلے تھے اپنے بچے کو لے کر، یہاں شیطان نمودار ہوا اور حضرت ابراہیم کو اس نے بہکایا. کیا بہکایا؟ بیٹے کو، خوبصورت بیٹے کو جس کی اللہ نے بشارت دی تھی، اس کو قتل کرنے جا رہے ہو. پھانسی گھاٹ کی طرف جب کسی مجرم کو لے جایا جاتا ہے تو ذرا اس کا منظر کسی سے پوچھا کریں کیا حالت ہوتی ہے. موت کے منہ میں جانا آسان نہیں، اور موت کے لیے اپنی اولاد کو لے جانا اس سے بھی زیادہ مشکل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم میں یہ بات قطعاً نہیں تھی کہ اللہ اس بیٹے کو ذبح ہونے سے بچا لیں گے. بچے کو انگلی پکڑ کے لے جا رہے ہیں. فلما بلغ معه السعی، قرآن کہتا ہے جب بچہ انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا اسے ذبح کر دو.
یہ نقطہ قرآن نے کیوں بیان کیا کہ بیٹے سے باپ کی محبت اس وقت جوش مارتی ہے جب بیٹا باپ کے ساتھ انگلی پکڑ کے چلنے کے قابل، اب وہ اس کے ساتھ محفلوں میں جانا شروع ہوتا ہے۔ جب تک اس سے چھوٹا تھا تو وہ ماں کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، باپ تو اسے دور کرتا ہے۔ دیکھا ہوگا نا آپ نے، باپ بچے کو پیار کرتا ہے، جیسے بچے نے کچھ کیا، لو بھائی اماں کو پکڑا دو۔ ٹینشن کون پالے؟ ماں پالے۔ لیکن جب وہ کیا ہوتا ہے، بچہ انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوتا ہے، پھر باپ کی آنکھوں کا تارا بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا، محفلوں میں جانے کے قابل ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو 3 دفعہ خواب دکھایا، عرفہ کے دن اور بقرعید کے دن، اور اس سے ایک دن پہلے 8 ذی الحجہ کو 3 خواب آئے کہ اس بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام جس مقام جب گئے ہیں جہاں چھوٹا شیطان، درمیانی شیطان، بڑا شیطان، یہ چھوٹے بڑے درمیانی نہیں تھے، یہ شیطان ایک ہی تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ ذرا کم کوالٹی والا شیطان ہے، یہ تھوڑا سا مہنگا والا ہے، یہ زیادہ بہکاتا ہوگا، یہ تھوڑا سا جاپان سے منگوایا ہوگا، یہ والا شیطان یہ زیادہ خطرناک ہے۔ یہاں 2 غلط فہمیاں ہیں، ان کا ازالہ کر دینا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ چھوٹا بڑا شیطان صرف ایک علامت کے طور پہ، کیونکہ وہ تینوں ایک ہی جیسے ہیں تو خلط ملط نہ ہو جائے، یہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہاں شیطان عملی طور پر موجود نہیں ہے، وہ پتھر ہے جو تبدیل ہوتا رہتا ہے، وہ ایک نشانی ہے پتھر کی، یہاں تھا شیطان، تاکہ رمی کرنے میں آسانی ہو۔ لوگ اس پتھر ہی کو شیطان سمجھنا شروع کر دیتے، سمجھ رہے بات کو؟ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پتھر جو ہے نا یہی شیطان ہے، وہ شیطان نہیں ہے پتھر، بلکہ وہاں شیطان نمودار ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے۔ حضرت ابراہیم نے شیطان کو کنکریاں ماری، کنکریاں، دوبارہ نمودار ہوا، دوبارہ کنکری ماری، تیسری دفعہ نمودار ہوا، تیسری دفعہ کنکری ماری، اور مینا میں اپنے بیٹے کو لے جا کے لٹا دیا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، فرمایا جب دونوں باپ اور بیٹے فرما بردار بن گئے اللہ کے حکم کے سامنے اور لٹا دیا پیشانی کے بل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، اللہ کو تجھ سے تیرا بیٹا ذبح نہیں کروانا۔ اس بیٹے کی نسل میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا ہے، یہ کیسے ذبح ہو سکتا ہے؟ یہ بیٹا ذبح نہیں ہو سکتا، یہ تو دعاؤں سے آپ کو دیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت دعا مانگی تھی کہ میری نسل میں ایسے پیغمبر کو پیدا کر، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو تیری آیات ان کو پڑھ کے سنائے اور کتاب و حکمت کی ان کو تعلیم دے۔ اس کی نسل میں اس پیغمبر نے آنا ہے، یہ بیٹا ذبح ہونے والا نہیں ہے۔ سب سے زیادہ برکت اسی بیٹے کی نسل میں ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی، اللہ کے لیے جو قربانی دیتا ہے، جس چیز کی قربانی دے گا اللہ اس کی اسی چیز میں سب سے زیادہ برکت دیں گے۔ اگر اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کر دو، لوگ کہتے ہیں اگر بچے کو مولوی بنا دیا تو یہ تو کسی کام کا نہیں رہے گا، اپنے کسی بیٹے کو دین کے لیے وقف کر کے دیکھو، سب سے زیادہ برکت تمہاری اسی اولاد میں ہوگی، سب سے زیادہ برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرو، اس لیے کہ حج اور عمرہ فقر و فاقہ کو ختم کرتا ہے۔ کیوں؟ حج عمرے پہ پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے، تو اللہ نے حج اور عمرے ہی کو فقر و فاقہ ختم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ نکاح پہ پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے، بیوی بچے بہت خرچہ، اس لیے انسان کنوارا رہتا ہے۔ اللہ اس کے رسول نے کیا فرمایا؟ نکاح کرو، اللہ تمہارا فقر و فاقہ ختم کر دے گا۔ ہر چیز میں یہودیوں کی طرح کیلکولیشن نہ کیا کرو۔ ہر بات میں آج کا مسلمان کیلکولیٹر لے کے بیٹھا رہتا ہے، اتنی تنخواہ ہے، اتنے بچے، ایک اور آ گیا تو ایسا ہو جائے گا، ایک حج کر لیا تو یوں ہو جائے گا، بس وہ کیلکولیشن میں لگا رہتا ہے۔ لاتو کی فیوکا علیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کیا فرمایا؟ گن گن کے اور روک روک کے خرچ نہ کرو، اللہ بھی تمہیں روک روک کے دینا شروع کر دے گا۔ اللہ بھی پھر یہ دیکھے گا کہ تیرا ایک پیٹ ہے، تجھے 2 روٹیوں کی ضرورت ہے، اتنا کافی ہے بس، باقی مال میں برکت ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اگر مال دیا بیماریوں میں اڑوا دیں گے۔ 10 لاکھ تنخواہ ہے،
और 9 लाख उसमें से बीमारियों पे जा रहा है, बच्चों की फीसों पे जा रहा है। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का मेरे भाई? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी दी, अल्लाह ने उसी बेटे की नस्ल में सबसे ज्यादा बरकत दी, सबसे ज्यादा बरकत। हाजी जब रमी करता है, रमी, खुदा की कसम हज में सबसे मजेदार इबादत रमी लगती है। रमी, कंकरी उठा के मार रहा है उस मकाम पे जहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकरियां मारी थी। कितना मजा आता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस सुन्नत को जिंदा करने में, और अल्लाह की कितनी रहमत, अल्लाह ने हमसे भी वही काम करने का हमें हुक्म दे दिया। कोई अंग्रेज, कोई काफिर, कोई हिंदू देखेगा तो कहेगा ये मुसलमान पागल हो गए हैं, पत्थर उठा उठा के मार रहे हैं, पता नहीं इस पत्थर ने क्या बिगाड़ा है जो इसको ये पत्थर मार रहे हैं, ये मुसलमान पागल हो गए हैं, ये पहाड़ों के दौड़ दौड़ के चक्कर लगा रहे हैं, ये मुसलमान पागल हो गए हैं, ये एक पत्थर के गिर्द तवाफ कर रहे हैं। हम उस पत्थर से मांगते नहीं है, हम पत्थरों की इबादत नहीं करते, हम उस पत्थर का तवाफ करते हैं, उस पत्थर से मांगते नहीं है। क्यों तवाफ क्यों करते हैं? कि वो चार दीवारी, उस चार दीवारी को अल्लाह ने अपना घर करार दे दिया है। अगर अल्लाह उसे अपना घर ना कहता तो उस चार दीवारी की अहमियत और हमारे अपने घर की अहमियत हमारी नजर में बराबर होती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जहां रमी की, आप वहां रमी करते हैं और उस रमी के बाद भी दुआएं कबूल होती हैं।